شکر کرنے کا بہترین طریقہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو اللہ سے صبر کرنے سے، نماز پڑھنے سے۔ امام شافعی سے منقول ہے کہ نماز کے ساتھ جب صبر ہو تو مراد روزہ ہے، کیونکہ روزے میں بھی کئی چیزوں سے صبر کرنا ہوتا ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں صوم کی تعریف میں هو الامساک عن المفترات الثلاث ای الاکل والشرب والوقاء۔ اے ایمان والو مدد مانگو صبر کرنے سے، نماز پڑھنے سے۔ اب ظاہر احکام کے ضمن میں عبادات کی تعلیم ضروری ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ کیا کرے گا؟ مدد فرمائے گا۔ ساتھ کیا کرے گا؟ اجر دے گا۔ ساتھ کیا کرے گا؟ کبھی بغیر امداد کے نہیں چھوڑے گا۔ ولا تقولوا، مت کہو، لمن ان لوگوں کے لیے یقتل فی سبیل اللہ، جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اموات، کہ وہ مردے ہیں، مر گئے، ختم ہو گئے، ایسا نہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ جب جانتے نہیں تو حیات و ممات پہ آستین چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ تو عقل سے کام لو۔ اللہ فرماتے لا تشعرون۔ پنجاب پارٹی حیاتی، پنجاب پارٹی مماتی، دونوں میدان میں سنڈے اترے ہوئے ہیں، سیم تیز ہے دونوں کے۔ وہ بابا رہنے دو خامخواہ۔ جو حیات قرآن و سنت پر ہے اس پر ایمان فرض ہے، جو نہیں ہے وہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے خامخواہ۔ زندوں کے لیے کہا لا تشعرون، اے حیاتیو تم تجاوز و غلو مت کرو، اور مردوں والوں کو کہا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہ یشعرون ہے، یہ لا تشعرون ہے۔ اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ۔ جو حیات اللہ نے رکھی ہے شہید کے لیے، نبی کی حیات اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ شہید امتی ہے، نبی اصل الاصل۔ لیکن یہ حیات بعد الموت ہے، فی القبر ہے، فی البرزخ ہے، فی الآخرت ہے، اقوی من الدنیا ہے، قد دنیا نہیں ہے، اقوی من الدنیا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ صحابہ جب شہید ہوئے تو منافقین نے پروپیگنڈا کیا کہ خامخواہ ضائع ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ جواب، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ کبھی بھی مرتے نہیں۔ ہرگز نہ میرد آنکھیں دلش زندہ شد بعشق، سختست بر جرید عالم دوام ماں۔ نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، زندگی جاوید یاب ہر کے نیکوں نامزیز، کز اکبش ذکر خیر زندہ کند نامرا، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یقیناً آزمائیں گے تم کو کچھ خوف سے اور جو سے۔ خوف جہاد کا ڈر، خوف تو ہوتا ہے کہ آدمی مر جائے، جوع بھوک روزے کی حالت میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ نقصان بھی ہو جائے گا مال کا۔ زکوٰۃ دینے سے بظاہر مال گھٹتا ہے لیکن خدا کے ہاں بڑھتا ہے۔